الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت عزت و احترام کے مستحق موقر حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء، ہم سب واقف ہیں کہ اس قسم کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ دراصل اپنے ان نونہالوں کی، عزیز بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہیں جو مستقبل میں ہمارے رہبر اور رہنما بننے والے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج کی جو مجلس ہے یہ تقریباً مکمل ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا اس میں شرکت کرنا، ان کی گفتگو کو سننا، ان کو انعام دینا، یہاں پر ہماری موجودگی، یہ سب اسی حصے میں آتا ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور یہ محسوس کریں، دیکھیں کہ جو ذمہ داری اس لائن سے پڑھنے کے بعد ان کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے، اس میں یہ کتنے بہتر طور پر اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ مدرسہ انصار العلوم اور اس کی انجمن حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے حکم اور ان کی مہربانی اور اپنے دوستوں کی عنایتوں کی وجہ سے کئی بار میں یہاں مستقل اس قسم کے پروگراموں میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے بھی بڑی مناسبت رہی ہے بچپن سے اس طرح کی چیزوں کی، تو اس وجہ سے مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ میری مناسبت کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ جہاں پابندی ہوتی تھی جانے کی، وہاں پر بھی جرم کے طور پر جایا جاتا تھا، بعد میں سزا بھی برداشت کی جاتی تھی، مگر بہرحال جاتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہاں کا ایک خاص ماحول ہے جو بستی کے اعتبار سے بھی ہے، مدرسے کے اعتبار سے بھی ہے، اساتذہ کے اپنے ذوق کے اعتبار سے بھی ہے، طلبہ کی ان کی تربیت کے حوالے سے بھی ہے، اور حضرت مفتی صاحب کی توجہ، دعاؤں اور ان کی فکر کی وجہ سے، ان سب چیزوں سے آمیز ہو کر ایک ایسا ماحول یہاں میسر آتا ہے طلبہ کو بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری بستی کے تمام مسلم نوجوانوں کو بھی، کہ ہم جب کسی دوسری جگہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر مناسبت ہوتی ہے اور یاد بھی آ جاتا ہے تو نوحانوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اساتذہ کی خدمت کو بھی قبول فرمائے، بچوں کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو اپنے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے بطور خاص قبول فرمائے۔ عام طور پر مدرسے میں جو اصل بنیادی تعلیم ہوتی ہے، جس کو ہم درس کہتے ہیں، بچہ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، تجوید پڑھتا ہے، عربی درجات میں آتا ہے۔ ہمارا یہ مدرسہ عربی درجات کے اعتبار سے ہماری 4 رکعت کی تعلیم اس میں ہوتی ہے۔ تو میں شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، اخلاق بھائی نے کئی باتیں ذکر کی، مفتی اخلاق صاحب نے، لیکن اگر اس میں ساتھ ساتھ میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو بچہ آ رہا ہے تقریر کرنے کے لیے وہ کس درجے کا بچہ ہے، تو مزید خوشی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ناظم صاحب آئندہ سے اس کو شامل کریں کہ یہ فلاں درجے کا طالب علم ہے تو اس میں اور بہتر رہے گا۔ خود ناظم صاحب کے بارے میں معلوم ہو گیا، ان کو اس پیشگی مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ بڑے بڑی جماعتوں کے بچے جب ہم سے انجمنوں کے پروگرام کراتے ہیں، کوئی مشکات کا طالب علم ہوتا ہے، کوئی دورے کا طالب علم ہوتا ہے، بڑے اداروں میں بڑی محنت کی جاتی ہے ان سے یہ کہنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے کہ تمہیں زبانی کرنی ہے نظامت، لیکن عام متن اس کے نمبر وہ بڑی جماعتوں کے طلبہ بھی کم حاصل کر پاتے ہیں۔ جہاں پر بھی اس قسم کا دیکھا جاتا ہے تو وہ نظامت کرنے والا خاص طور سے اپنے پاس ایک پرچہ رکھے ہوئے ہوتا ہے جس سے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس عزیز طالب علم نے بطور خاص محنت کی ہے اور اتنا اشعار اس نے اپنے حافظے میں
رکھے ہوئے ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ یہاں نظامت کر رہا تھا. یہ بہت مشکل کام ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ آسان کام ہے، ورنہ حقیقت میں یہ بہت مشکل کام ہے. جہاں آپ حضرات سب بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، خود بچوں کے اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس سے گزرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کا اپنا کیا اثر ہوتا ہے. مصلی پر کھڑا ہونے والا جانتا ہے، جس کا جو فیلڈ ہوتا ہے اس فیلڈ میں جب وہ ابتدائی طور پر قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو وہی جانتا ہے اس چیز کو کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست رمضان میں تراویح میں میرا قرآن سن رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا تراویح، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ کسی دن تھوڑا سا اسے بھی پڑھواؤ، یہ بھی ذرا تیار ہوگا. کہ ٹھیک ہے پڑھواتا ہوں. اب ایک روز میں نے اپنی 16 یا 18 تراویح پڑھا کر ان کو کہا آ جاؤ یہ پڑھاؤ. تو وہ جو اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوا ایک دم تو سورہ فاتحہ بھول گئے، وہ سیدھا وہیں سے شروع ہو گئے. تو جب آدمی کسی جگہ پہنچتا ہے تو کئی مرتبہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کئی مرتبہ گھبراہٹ میں ہمارا ایسے کئی دوستوں کے ساتھ واقعی پیش آیا. دارالعلوم میں ایک مرتبہ معین مدرس جو رکھے جاتے ہیں، بچے جانتے ہوں گے ہمارے، کچھ وہاں ٹرین کرنے کے لیے معین مدرس رکھے جاتے ہیں، تو ان کا انٹرویو چل رہا تھا. ہمارے ایک ساتھی انٹرویو دینے کے لیے گیا، سلام نہیں کیا اس نے. وہاں سب اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب تشریف فرما تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. حضرت استاد مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. حضرت شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. پرانی بات ہو گئی چونکہ اب سے 20 سال پہلے تھے ہم دارالعلوم میں. تو اس نے سلام نہیں کیا. تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ارے تجھے سلام بھی یاد نہیں ہے، وہ مدرسی کا انٹرویو دینے کے لیے آیا. تو حضرت شیخ صاحب کہنے لگے یہ انٹرویو دینے آ رہا ہے، اس وقت تو اس کے دماغ میں علم السیغہ اور ہدایت النہ ہوگی، اسے سلام کہا ہے. تو کئی مرتبہ کسی خاص چیز کی طرف جب ذہن کی توجہ ہوتی ہے بہت ساری گھبراہٹوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. اسپیشلی میں سب بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے اساتذہ کی خدمت اور توجہ کی وجہ سے ان کو یہ حوصلہ ملا ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کمیوں کی، تو کمیوں کا تناسب بہت ہی زیادہ کم، مطلب کہیں شعر میں آیا نثر میں بہت ہی کم ہے جس کو ذکر کیا جا سکے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اشعار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اشعار میں تو آپ کو بہت کم ہے، اور نوغامے کے اپنے ماحول کا بھی اس میں اثر ہے، ورنہ تو علماء تو ٹانگیں توڑتے ہیں نا شاید. لیکن خاص طور سے اس ماحول میں آدمی تیار ہوتا ہے، اور اس کے وزن اور قافیے اور ردیف اور سننے کے ساتھ ساتھ اس کے لہجوں کو بچے جو ہے ابھی سے اس کو کیچ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو پھر برتتے ہیں ماشاءاللہ. تو میری طرف سے اسپیشل مبارکباد بچوں کو بھی اور اساتذہ کو بھی، ذمہ داران کو بھی. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور بچوں کا مزید اللہ کی طرف سے یہ فیضان ہو کہ اللہ پاک ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یہ لمبی بات ہو گئی تمہید کی، لیکن ایک بات اب بچوں کے لیے بطور نصیحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو کلاس میں کمزور ہو کر کسی دوسری چیز میں مضبوط ہونے کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپ کو جو اصل قانون پڑھایا جا رہا ہے، جو اصل کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ اس کو جو درجہ حاصل ہونا چاہیے وہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. اور یہ سب چیزیں جن کو ہم انجمن کہتے ہیں، اس سے ظاہر ہے بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسی کے فائدے کا اثر ہے. جتنے لوگوں کو آج کل آپ جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کی کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، جن سے آپ فیض اٹھا رہے ہوتے ہیں، جن کے دیوان چھپ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جو شرح لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، دراصل یہ سب لوگ وہ ہیں جو کلاس میں بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور کلاس سے باہر انجمن کے پلیٹ فارم سے بھی وہ اپنی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی بہت نام ہے، بڑے قابل، کیسے قابل کہ ان کی بات کی جائے تو بس بات ہی کرتے رہیں. کتنی زبانوں کے ماہر تھے وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ جو درس کے علاوہ چیزیں ہوتی تھی، بیٹے چہارم سوم کے طلبہ سمجھیں گے، انہیں وہ علم غلم کہا کرتے تھے، علم غلم. تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد سید صباح الدین عبد الرحمان کو لکھا، جو بعد میں دارالمصنفین اعظم گڑھ میں رہے، بڑا نام ہے ان کا، اور وہ معارف جو رسالہ دارالمصنفین سے نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر بھی ہوئے بعد میں سید صباح الدین. ان کو لکھا سید سلیمان ندوی مرحوم نے کہ عبد الرحمان کچھ علم غلم بھی پڑھ لیا کرو. تو علم غلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو علم الصیغہ اور ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں انہیں وہ تو پڑھنی ہے، جو قافیہ اور شرح تہذیب پڑھ رہے ہیں انہیں وہ تو پڑھنی ہے، جو نحویر اور میزان پڑھ رہے ہیں انہیں وہ تو پڑھنی ہے. لیکن اس کے علاوہ اس انجمن کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار ہونا ہے کہ آپ کی زبان بھی کھلے، آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کہیں عجمی پن کا شکار نہ ہو جائیں.
بلکہ آپ پیغمبر علیہ السلام کے نائب بن کر جب آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا بولنا، بولے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے. جو ذمہ داریاں آپ پر آ کر پڑنے والی ہیں ان سب کا تعلق آپ کی زبان سے ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خدمتیں دو ہیں، کتاب تصنیف لکھنا، مصنف بن جانا، اور ایک ہوتا زبان سے خدمت کر کے مقرر بن جانا. اگرچہ چیز محفوظ ہوتی ہے لکھنے سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انبیائی مشن کو جو جاری رکھا ہے وہ خطابت سے جاری رکھا ہے، کتابت سے جاری رکھا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے بھی خطبے ہوا کرتے تھے، اور خود پورا قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے چہاروں سے اوپر، ابھی تو ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے 100 اور چہاروں کے بچے، آپ پڑھیں گے جب اصول تفسیر کی کتابیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ قرآن کا جو لہجہ، اسٹائل، اسلوب ہے وہ اسلوب کتابی نہیں ہے بلکہ وہ اسلوب خطابی. پیغمبر علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام سب کے سب وہ اسلوب خطابی کے انداز پر گفتگو کیا کرتے تھے. تو طلبہ کے لیے یہ ہے کہ اپنی چیزوں میں بہت محنت کرنی، اپنی جو اصل کتابیں ہیں ان پر پوری توجہ دینی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس انجمن سے غافل نہیں رہنا بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اس میں تقریر بھی سیکھتا ہے آدمی، اس میں تحریر بھی سیکھتا ہے، اس میں مطالعہ بھی سیکھتا ہے، لیکن اس میں بھی ترتیب ہے. دیکھیے تقریر سیکھنا آسان ہے تحریر کے مقابلے، اس لیے جہاں آپ تقریر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر کبھی کبھی تحریر بھی سیکھنے کی کوشش کیا کیجیے. اپنے اساتذہ کو کوئی مضمون لکھ کے دکھا دیا، کچھ پوچھ لیا ان سے، تقریر کی کتابوں میں سے ہی کاٹ چھانٹ کر کے کوئی ایک مضمون بنا لیا، وہ دکھا دیا کسی کو، اس لیے کہ تقریر جلدی آپ سیکھ لیتے ہیں، تحریر میں عمدگی لانے کے لیے تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. دوسرے نمبر پر، اور ان دونوں چیزوں کو جو غذا ملے گی وہ ملے گی مطالعے سے. یعنی آپ اگر اپنی تقریر میں ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ یہ خود محسوس کریں کہ لوگ میری طرف متوجہ رہیں تو کچھ بتائیے. میں کہہ پا رہا ہوں اپنی بات، یعنی کچھ بتائیے انہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ رہیں. جب وہ آپ کی بات سن کر جائیں تو انہیں لگے کہ انہیں کچھ حاصل ہوا. جب وہ آپ کی کوئی کتاب پڑھیں جو آپ نے لکھی ہو تو انہیں اندازہ ہو کہ انہیں کچھ حاصل ہوا ہے. تو گویا تقریر ہو آپ کی یا تحریر ہو، اس میں جو قیمت اور جان پیدا ہوتی ہے وہ مطالعے سے پیدا ہو. جتنا آپ کا مطالعہ بڑھے گا، انتقال ہو گیا ان کا بھی حضرت مولانا برہان الدین صاحب اسمبلی اللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں شعبہ تفسیر کے تعلق سے کچھ مشورے کرنے ان سے گیا تھا. جب ہمارے یہاں جامع مسجد امروہہ میں شعبہ تفسیر شروع ہو رہا تھا تو میں لکھنؤ گیا، ان سے کچھ مشورے کیے. مشورے کے بعد میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ حضرت میں ذرا قرآن کے بارے میں کچھ مطالعے کا شوق رکھتا ہوں، تو ذرا قرآن کے بارے میں بتائیے کیا پڑھنا. 2-4 سوالات مجھ سے کیے حضرت نے، کیا پڑھا ہے، کیا پڑھتے ہو، کیا کیا کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد مجھ سے جو جملہ کہا وہ جملہ سن، یہ کہا اتنا پڑھا ہے تم نے ماشاءاللہ تو تمہیں سمجھ ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے. بس میں یہ نصیحت کر رہا ہوں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ پڑھنا، ورنہ آج کل مارکیٹ میں جو کتابیں آ رہی ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ اتنا بڑا گٹھر کتابوں کا اگر نچوڑا جائے تو 2-4 قطرے علم کے نکل سکتے ہیں. 2-4 قطرے علم کے نکل سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے یا 20 منٹ تقریر کرنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو 100 صفحے پڑھنے چاہیے، تب جا کر کے آپ کا ایک صفحہ جاندار بنے گا یا آپ کی 20 منٹ کی تقریر جاندار بنے گی. اس لیے یہ بچوں کے لیے نصیحت. اور دوسری نصیحت بچوں کے لیے یہ ہے کہ بعض سے معذرت کے ساتھ کہ وہ ناراض نہ ہوں، اس لیے کہ کسی کے پاس کسی فن کی کتاب ہوتی ہے، کسی کے پاس کسی فن کی. اتفاق سے میں جس فن کی یوں تو نہیں کرنا چاہیے کہ برائی کرتا ہوں، ہر فن آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں بچوں کا ذہن یہ بننا چاہیے کہ جو اصل علوم ہے ان میں وہ زیادہ ٹائم لگائیں. اصل علوم سمجھتے ہو بیٹا، چہارم اور سوم والے ترجمہ قرآن پڑھتے ہوں گے. سوم والوں کا ہوتی سورہ قاف سے ترجمہ قرآن ہوتا ہے، اور پھر چہاروں والوں کا لمبا ترجمہ قرآن ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ خود بخود بچوں کا ذہن ایسا بن جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. آپ کو جو اصل چیز حاصل ہوگی، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شرط عظیم میں فیل ہو جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قطبی میں فیل ہو جائے. میں خود قطبی پڑھا رہا تھا اس بار، مجھے دہلی مدرسے والوں نے تو میں نے بھی پڑھائی تو لیکن اس کے باوجود
بہرحال جو علوم اصل ہیں ان کی طرف میں اس وجہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بھی وہیں سے گزر کر آئے. پنجم کا طالب علم، چہاروں کا طالب علم جب وہ اپنے تکرار کی سیٹنگ کرتے ہیں تو ان کی سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ٹائم فکس کر دو کہ بھائی کون سی کتاب کا کتنی دیر کرنا. چہاروں والے کہیں گے کہ بھائی قطبی بھائی 25 منٹ، اس کے بعد شرح وقایا کہ بھائی 20 منٹ. تو یعنی فن اچھا ہوا، ٹائم کم ہو گیا. بھائی منطق کو آپ نے زیادہ ٹائم دیا اور مسئلے کی کتاب آئی تو اس کے 5 منٹ گھٹا کے آپ نے اور کم کر دیے. اس کے بعد ترجمہ قرآن کے 15 منٹ میں ہو جائے گا، یہ اسے آپ نے 15 منٹ دے دیے. تو یہ ذہن بن جانا کہیں نہ کہیں کہ انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ اتنی اہمیت اختیار کرتی چلی جائیں اور اللہ کی کتاب کی طرف سے کم توجہ، غفلت ہو جائے خدا نہ خواستہ اس کی طرف. تو یہ مطلب میرے نزدیک میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ کوئی جذبہ حوصلہ افزا نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اصل ہمیں جو علم حاصل ہونا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہونا، اس کی طرف زیادہ توجہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. ورنہ ہم نے 100 میں جو پڑھا ہے 4 میں اسے بھول جائیں گے. ترجمہ قرآن یاد ہی نہیں رہتا. میں ہوں مجھ سے آپ پوچھیے ترجمہ قرآن یاد ہی نہیں رہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ مسلسل اگر جڑے رہیں گے تب آپ کو قرآن سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا رہے. قرآن کی عربی دیکھی ہے آپ نے 100 والوں نے کیسی ہے؟ کتنی مشکل مشکل الفاظ آتے ہیں اس میں. اس وجہ سے 3-4 پارے پڑھائے جا رہے ہیں. وہ ابھی کسی نے قرآن کے موضوع پر تقریر کی تھی نا کہ فصحا اور بلغا حیران ہو گئے تھے سب. تو یہ جتنا ترجمہ قرآن 100 والوں کو پڑھایا جاتا ہے سارا کا سارا مکے میں نازل ہوا الا ماشاءاللہ. ورنہ زیادہ حصہ اس کا کس کا ہے؟ مکے میں نازل ہوا. اور مکے میں جو قرآن نازل ہوتا تھا اس میں مسئلے مسائل نہیں بیان کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس میں تو ان کی عربی ڈھیلی کیا کرتا تھا جو عربی پر فخر کرنے والے ہوتے تھے. اس وجہ سے ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں اس میں. اخیر کی جو صورتیں ہوتی ہیں بہت مشکل والے جو الفاظ مانے جاتے ہیں. اور جب مدینے آ گئے پیغمبر علیہ السلام تو یہاں پر اب وہ مقابلہ جو تھا کہ یہ سمجھے کہ کہاں سے آ گیا قرآن، کس نے سکھا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بات ختم ہو گئی. چیلنج کر دیا گیا، چیلنج کسی سے قبول نہیں کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی آیتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ادھر کی جو صورتیں ہیں وہ سب مدینے میں جا کر کے نازل ہوئی ہیں. اور لمبی لمبی آیتوں میں سارے کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ سمجھا. تو قرآن اور سنت کی طرف توجہ ہونا یہ بہت بنیادی ضرورت ہے. یہ طلبہ سے میں نے کہا اخیر میں ہم سب جو بڑے مانے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ قرآن سے بس یہی پیغام قرآن کے تعلق سے ان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اخیر دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں جس چیز سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا وہ قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، بس اس کی طرف اشارہ کر کے میں بات پوری کروں گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستکون الفتنہ، ان قریب فتنے آنے والے. تو صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ بل مخرج من آیا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیے جب فتنوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ آئیں گے تو پھر ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا؟ یعنی یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ فتنوں کی تفصیل میں نہیں گئے کہ کیا فتنے آئیں گے، بلکہ یہ پوچھا کہ اس سے نکلیں گے کیسے، ایمرجنسی میں نکلیں گے کیسے. آپ جانتے ہیں نا ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے، ایمرجنسی کھڑکی بھی ہوتی ہے ٹرینوں میں، اور بس میں بھی ایمرجنسی دروازہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت میں نکلنے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ فتنے ہوں گے تو صحابہ نے پوچھا یہ بتا دیجیے نکلیں گے کیسے، راستہ کون سا ہوگا، وہ چیز کیا ہوگی جس کے ذریعے سے ان فتنوں سے ہم نکل جائیں گے. تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، بلکہ لمبی اگرچہ وہ حدیث ہے لیکن اس میں بات صرف ایک ہے، یعنی صرف اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کی کتاب. اسی حدیث میں ایک لفظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی. اس کو میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارا جانور، ہماری بکری ہمارے رسے سے بندھ کر ہمارے سامنے کھونٹے سے لگی ہوتی ہے تو کون سا چور ہے صاحب جو اتنی آسانی سے لے کر چلا جائے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ بھائی میرے سامنے میرے رسی سے بندھی ہوئی ہے تو ہوں گے آپ اتنے بڑے چور، لیکن سامنے سے لے جا کر کے دکھائیں. ممکن ہے میری جان چلی جائے اس کے بچانے میں، لیکن اتنی آسانی سے وہ چیز آپ کے ہاتھ نہیں جائے. اسی سے مثالاً آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اللہ کی رسی قرآن سے اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہے تو ایمان کا سودا کرنے والے کتنے ہی دجال کیوں نہ آ جائیں، اس قرآن کی رسی سے بندھے ہوئے مسلمان کو اللہ کی رحمتوں کے دائرے سے باہر نکال لینا اتنا آسان نہیں. یہ دور دجالی دور، یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس میں ہر نئے دن نئے فتنے طلوع ہوتے ہیں.
اس وجہ سے اسی قرآن کی بات جو میں بچوں کے لیے کر رہا تھا اس کی مناسبت سے میں نے یہ ذکر کر دی کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رسی ہے، اس سے آپ جوڑیں گے۔ بڑوں کے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں درس قرآن ہو، علماء سے ٹائم لے لیا جائے، ہفتے میں 1 دن ہو، ہفتے میں 2 دن ہو، جس طرح بھی ہو سکتا ہو قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتایا جائے تو قرآن سے لوگ جڑیں گے۔ میں آج بھی درس قرآن کر کے آیا، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک مسجد میں درس قرآن کرتا ہوں جو خود کا دن ہے، اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ مسجد جھنڈا شہید کی حضرت مفتی فریدی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں بدھ کے روز اس میں تفسیر کرتا ہوں۔ آج بہت خوشی ہوئی، ایک جگہ سے فون آیا کہ ہمارے ہاں مسجد میں درس قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، اس کی ہم ایک تقریب کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ آ جائیں گے۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ قرآن پورا کا پورا امام صاحب نے وہاں تفسیر کے طور پر مکمل کر دیا۔ اس لیے بڑوں کے قرآن کریم سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں میں حلقہ تعلیم قرآن لگائیں اور علماء سے ٹائم لے کر اس کا ترجمہ سنیں، اپنے آپ جو بھی زبان آتی ہے اس زبان کا ترجمہ حاصل کریں اور اپنے گھروں میں اس کے مطالعے کا ماحول بنائیں۔ بلکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، شاید بزرگ یہاں جانتے ہوں گے اس چیز میں، ان کو اندازہ ہوگا کہ پرانی عورتیں ترجمہ پڑھا کرتی تھیں۔ پرانے گھروں میں آج بھی ترجمے کا قرآن رکھا ہوا مل جاتا ہے، اور ہماری نئی بچیاں نہیں پڑھتی، یعنی تعلیم کے اعتبار سے ان کو آپ بہت آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں پرانے گھروں میں، اپنے گاؤں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بڑی بوڑھی کیا پڑھا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے والا بھی پڑھا کرتی تھی۔ اس لیے علماء دستیاب ہیں، کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان سے پوچھ لیا جائے، لیکن قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں بیان اور شعر کی تعریف تھی۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان من الشعر لحکمہ، کہ بعض اشعار میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں، ورنہ مسجد میں شعر۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر رسول تھے، وہ مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر کا تو سختی رہتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، السلام نے شعر سنے اور آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں، بعض بیان، بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو اثر ہوتے ہیں۔ بیان کا کمال یہ ہے کہ آدمی پورے مجمع کو کھڑا بھی کر دے اور پورے مجمع کو بٹھا بھی دے، تو بیان یہ سیکھا جاتا ہے اسی انجمن کے پلیٹ فارم سے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کی حقیقت اور واقعیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ اسی موضوع پر حضرت الاستاد حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب دعوت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اس موضوع پر نصیحت فرما رہے تھے کئی مرتبہ، تو اقبال کی ایک وہ ربائی، فارسی والی جو ربائی ہے وہ سنایا کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا حضرت نے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مکاشفہ ہے کہ شاید اس ربائی کی وجہ سے اقبال کی مغفرت کے دروازے کھلے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان گیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کس جذبے سے اقبال یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کس جذبے سے، میں یہ شعر کی اس میں بتلا رہا ہوں کہ ہر شعر برا نہیں ہوتا، اس میں تو مکاشفہ ہے کہ شاید یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے، علامہ اقبال کی یہ ربائی ہے فارسی کلام، کہ اے اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، تو غنی ہے من فقیر، میں تو فقیر ہوں، تو اس لیے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ محشر کے دن عذر آئے من پذیر، میری جتنے بھی عذر ہیں وہ کیا کر لینا، قبول کر لینا۔ وَرْتُمِي بِنِي حِسَابًا نَاگُزِیر، لیکن اگر تو یہ سوچے کہ صاحب تیرا حساب لینا ضروری ہے، میرا حساب لینا ضروری ہی جانے، اگر پہلی تو گزارش یہ معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ضروری جانے تو بس از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو اتنا کر لینا کہ میرے نبی، میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے بچا کر لے لینا، کہیں میری وجہ سے، ناکارہ امتی کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شرمندگی نہ، پتہ نہیں کس جذبے سے یہ بات کہی گئی ہوگی کہ یہ ربائی ان کی ایسی مشہور ہوئی ہے، اتنی مقبول ہوئی ہے کہ حضرت مولانا اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ جامی کا بھی شعر یاد آتا ہے مجھے، جامی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جامی گئے قصیدہ لکھ کر پیغمبر علیہ السلام کے یہاں پڑھنے کے لیے، تو پھر گورنر کو خواب میں آ کر پیغمبر نے کہا کہ اس کو بتا نہیں دینا، یہاں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بتلایا کہ بھائی یہ گرفتار کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ قصیدہ لکھ کے لایا، اس میں ایسے شعر ہیں
کہ اگر یہ شعر میرے پاس آ کر روزے پر اس نے پڑھ دیے تو مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یا تو سلام کی آواز آ جائے جواب کے طور پر یا میرا ہاتھ آ جائے مسافہ کرنے کے لیے، تو اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا، اس وجہ سے ان کو یہاں میرے روزے پر نہیں آتے۔ چنانچہ ان کو اعزاز اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ فضائل اعمال بچوں آپ بھی دیکھ لینا، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے وہ قصیدہ آخر میں لکھا ہے، وہ فارسی زبان کا قصیدہ ہے، وہ فضائل اعمال کے آخر میں لکھا ہے، ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نہ آخر رحمت للعالمین، ز محروما چلا غافل نشینی ز خاک لالے سیراب برخیز، چو نرگس خواب چند از خواب برخیز، بروما برسرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی، شب اندوہ مارا روز گرداں ضروریت روز ما فیروز گرداں، وطن در پوش انبر بوئے جامع بسر پر بند کافوری امامہ، فرود آویز اثر گیس مارا فگن سایہ بپا سر میں روارا۔ یہ والے شعر سنانا چاہتے تھے جو اب آ رہا، ادیم طائف نالین پاکن، ادیم طائف نالین پاکن، شراک از رشتہ جہائے ماکن۔ اس شعر میں جامی نے یہ کہا ہے، فارسی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، اے ہمارے محبوب، آپ جو طائف کے علاقے کے چمڑے کا بنا ہوا جوتا یا چپل پہنا کرتے تھے، ہمارے نبی کی چپل کی کوئی نالین کی تصویر آتی ہے نا، یہ ڈبل ہوتا تھا تسمہ اس میں، تو شاعر کا جذبہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ طائف کے علاقے کے چمڑے کا جو چپل پہنا کرتے تھے، آپ اس کا چپل بنوا لیجیے، لیکن اس کا یہ اپنی ہڈی جو ہے، جو روکنے کے لیے جو تسمہ لگایا جائے گا، جسے وہ کہتے ہیں سلیپر چپل میں جو ہوتا بدھی سی، وہ جو بنائی جائے گی، جو تو شاعر کہتے ہیں جامی، وہ اس چمڑے کی مت بنوائیے گا، اس کے لیے میں اپنی شہر رگ یہ سانس کی رگ کاٹ کر پیش کیے دے رہا ہوں، اس کے ذریعے سے اپنے جوتے کا تسمہ بنائیے۔ ادیم طائف نالین پاکن، شراک از رشتہ جہائے ماکن۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی شعر ہوگا جس کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بھائی بس اسے میرے پاس یہاں نہ آنے دینا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان من الشعر لحکم و ان من البیان لسحرا، کتنے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے پر ہوتے ہیں اور کتنے بیان ایسے ہوتے ہیں جس میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو بہت بابرکت مقبول فرمائے، سب بچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر آئے، اور وہ جو تھا جس بچے نے والد کا نام لیا تھا، تو آپ نے بعد میں بتلایا کہ اس نے اس وجہ سے لیا ہے، اس جذبے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے قبول فرمائے جی۔ اور باقی یہ جب میں نے وہ ناظم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے، تب تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس وجہ سے اس بچے کی خواہش ہے، حضرت مولانا نے مجھے یہ بھی بتایا، لیکن میں نے اس کی تعمیل اس وجہ سے پہلے ہی کر لی تھی، اور مجھے یہ لگا تھا کہ شاید یہ عربی کلچر ہے، اگر ہم اسے مستقل شامل کر لیں تو کیا ہے، تو آپ اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ بچے کا نام اس کے والد کے ساتھ، اور مزید یہ کہ یہاں بلاتے ہوئے کہ یہ کس درجے کا بچہ ہے، کہاں کا رہنے والا، کس درجے کا ہمارے یہاں طالب علم ہے، تو اس سے اور بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ دارالعلوم میں انجمن میں ایسے ہی نظامت کر رہا تھا بیٹا جیسے تم نے کی ہے، تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تو مرحوم ہوتے جا رہے ہیں مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نام برکاتہم بھی اس میں تشریف رکھتے تھے، اور وہ بھی مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ۔ تو ایک تو ہم نے یہ کیا کہ جو مسابقہ ہم نے کرایا تھا اس میں ہم نے 4 تک کے بچوں کا کرایا تھا، یعنی یہ اس میں شرط لگا دی تھی کہ 5 سے اوپر والے نہیں شریک ہوں گے، بچوں کا کرانا چاہتے ہیں، تو میں ہر کسی کے ساتھ نام پکار رہا تھا کہ یہ ہمارے یہاں تعلق میں فلاں درجے کا طالب علم ہے، یہ فلاں درجے کا طالب علم ہے۔ تو اس پر سوال کیا حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب نے کہ بھئی یہ بتلاؤ تم یہ تعریف کے طور پر کر رہے ہو کہ فلاں درجے کا طالب علم ہے، اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، تو کیا اوپر والے سارے فیل ہو گئے؟ یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نیچے والے آ رہے ہیں، تو مجھے بتانا پڑا کہ نہیں حضرت یہ ہم نے مسابقہ ہی ان کا کیا، بڑے والوں کو اس میں شامل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی ظفر بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر اپنی نظامت میں پڑھا، تو میں نے اس میں یہ کہا کہ جیسا کہ ظفر بجنوری نے کہا ہے، جیسا کہ ظفر بجنوری نے کہا ہے، اور پھر میں نے شعر سنا دیا، تو حضرت مولانا سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ٹوکا، چونکہ وہ تو اخلاقیات کے بہت بڑے وہ تھے، تربیت کرنے والے تھے، کہا بیٹا تمہارے استاد ہیں تم کیسے کام لے، تمہارے استاد ہیں، تو میں نے تو بطور شاعر تخلص کیا تھا، وہ بھی ادبی اعتبار سے ٹھیک تھا، لیکن حضرت مولانا نے کہا کہ تمہارے استاد ہیں تم سے کر کے پورا نام لو، یوں ٹوکا مجھے وہیں بیٹھے ہوئے،
لیکن حضرت مولانا سلمان صاحب نے فوراً میرا ساتھ دے دیا اور کہنے لگے حضرت وہ بطور شاعر لیا ہوگا نا انہوں نے نام، اس وجہ سے اس کی اجازت ہو جانی چاہیے. تو یہ سب چیزیں بیٹا سیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ ہمارا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اتنی دیر کر لی بات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی کا اس کو ذریعہ بنا، ہم سب کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو بھی شامل فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور غصے سے محفوظ فرما، تمام عذابوں سے محفوظ فرما، تمام مصائب سے محفوظ فرما، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام حوادثات سے محفوظ فرما، تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کرونا بیماری سے، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے، کینسر کی بیماری سے اور تمام خطرناک امراض سے خصوصاً اور جملہ امراض سے عموماً اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمیشہ محفوظ فرما، ہر طرح سے محفوظ فرما، اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما، اس کی تمام ضروریات کی پردہ غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ قیامت تک ترقی کے ساتھ اس کو جاری و ساری فرما، اس کے تمام مدرسین اور طلبہ میں اخلاص پیدا فرما، تمام اراکین اور معاونین میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما. اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما. اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما، آخرت میں بھی حفاظت فرمانا. اے اللہ اپنی ناراضگی اور غصے سے اور تمام عذابوں سے، تمام مصائب سے اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں اپنی امان نصیب فرما، اپنی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ دونوں جہان میں تمام عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. دونوں جہان میں ہمیں عزت نصیب فرما، ذلت خواری اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دونوں جہان میں عافیت، سلامتی اور خیر ہمیں نصیب فرما. دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما. رنج و غم اور رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محفوظ فرما. اے اللہ تمام اہل حق کی ہر طرح سے مدد فرما، ان کی ہر طرح سے نصرت فرما، تمام آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرما. اے اللہ ان کی ہر طرح سے حمایت فرما، ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، جان کی بھی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے سامان کی بھی حفاظت فرما، ان کے مکانات کی بھی حفاظت فرما، کاروبار کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں حسن خاتمے کی دولت نصیب فرمانا، جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.